بہت بڑی بات ہے جناب. اگر تم دو بھی اکٹھے ہو گئے نا، دو، تو شہید تم میں سے ایک ہوگا. تمہارا ایک ہونا میرے ایک ہونے کی تو دلیل ہوگا، تمہارا ایک ہونا میری وحدت کی دلیل ہوگا. میں دوسرا پہلو لے رہا ہوں. لے کن پر تم گواہ ہوں گے؟ الناس. اللہ جانے کیسے ناس بنائے گا. ناس میں معصومین بھی شامل ہیں، امری مخلوق بھی شامل ہے، فطری مخلوق بھی شامل ہے. تمام جتنے الناس ہوں گے، ہوگا تو ایک ایک ہوگے. ہر ناس پر الگ الگ گواہ ہوگا. میں دوسری لفظ کہوں، ایک ہو کے ہر ایک پر عینی گواہ ہوگا. وہ چشم دید ایک ہوگے. فی ساری کائنات کے فرد الگ الگ تیرے سامنے ہوں گے. میں جملہ کہوں، یہیں سے تو میرا کمال سمجھ آ جائے گا کہ تو وجود ایک ہو کے وجود رکھ کے جب ہر ایک کو دیکھ رہا ہے تو کیا میں اللہ ہو کے نہیں دیکھ؟ ماشاء اللہ ماشاء تو وجود رکھ کے غور نہیں فرما رہے. امام کا کمال کتنا بڑا بنا. تو وجود رکھ کے ہر ایک پر گواہ ہوگا، ہر ایک کا عمل دیکھ رہا ہوگا. کوئی عمل ایسا نہیں ہو رہا ہوگا، ہر ایک آدمی کا الگ الگ دیکھ رہا ہوگا. جب الگ الگ دیکھ رہا ہوگا تو وجود رکھ کے دیکھ رہا ہوگا. تو پھر تیرا دیکھنا کتنا کمال ہوگا جس کا ثبوت ہوگا، جس کا بنایا ہوا ایسا ہو. پھر بنانے والا کیسا ہوگا؟ ہم نے تمہیں بنایا. ذرا ترجمہ مکمل ہو گیا. ہم نے تمہیں بنایا. جعلناکم، یہ کم کون ہے؟ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی یہ معصومین ہیں، ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا. بننے والے یہ ہیں. یہ مجعول جائل سے کیا ہوتا ہے؟ مجعول اول. میم جیم عین والا، یہ بھی میں بتا دوں، یہ ہوتا ہے بچوں کے لیے. مجعول اول یہ ہے. اب اس مجعول اول کو یہ جو بن رہے ہیں، اس بننے کو جعل کے حوالے سے تخلیق نہیں کہتے، اسے انشاء کہتے. اسے تخلیق نہیں کہتے، اسے اچھا اگلا جملہ کہہ دوں تاکہ پھر پلٹ کے اس کو کل پھر بحث کریں گے. اچھا، تمہیں تمام لوگوں پہ گواہ بنایا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. میرا رسول تم پر گواہ ہوگا. شہید کے معنی گواہ، عینی گواہ. کون ہوگا؟ ایک تم ہوگے تمام لوگوں پر گواہ. جتنے ناس ہیں. اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں جملہ کہوں، وہاں اہم گواہی تمہاری ہوگی. تمہاری گواہی پہ رسول کی گواہی ہوگی، اور رسول کی گواہی پہ اللہ کہتا ہے میری گواہی ہوگی. گواہی اصل 14 کی ہوگی. جنت 14 کی وجہ سے ملے گی، میری گواہی سے نہیں. مشکل ہے، ذہن انشاءاللہ تیار ہو جائے. اس لیے ان کی جو گواہی ہوگی، ان کی گواہی پر گواہی ہے رسول کی. رسول کی گواہی پر ہے اللہ کی گواہی.
یہ نہیں کہ پہلے اللہ کی گواہی ہے، پھر رسول کی گواہی ہے، پھر آل محمد کی گواہی ہے، نہیں، اصل گواہی ہی آل محمد کی ہے۔ اعمال کی گواہی کس کی ہے؟ آل محمد علیہ السلام کی۔ اگر میں جملہ کہہ دوں اللہم صلی علی محمد، اصل گواہی آل محمد علیہ السلام کی ہے، یعنی پورے دین میں اصل ہی امام ہوتا ہے۔ پورے دین میں بات تو میں نے کر دی ہے، پورے دین میں اصل ہی امام ہوتا ہے۔ سارا نظام دین مبنی ہے پر امام پر ہی دین کا قرار و قیام دین پر ہے، دین پر۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا یہی بات کو چھوڑ دیتے آگے۔ تو اسی لیے اب ان کی گواہی پر رسول کی گواہی، رسول کی گواہی پر اللہ کی۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ شہید، رسول شہید، آل محمد شہید۔ اب ہمارے پورے اعمال پر، پورے ہر فکر و ہر شے پر ایک گواہ نہیں، بلا فاصل گواہ امام ہوتا ہے۔ جس میں کوئی فاصلہ گواہی میں نہیں ہوتا، بحث کریں گے نا۔ بلا فاصل گواہ امام، امام کی گواہی پر اللہ کی گواہی، رسول کی، رسول کے بعد اب تین گواہ ہو گئے، تین گواہ ہو گئے، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ اس امام کی گواہی کو کس معیار کی گواہی بنا رہا ہے؟ اور نہیں فرما رہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسول، دیکھیں رسول کی گواہی ان کی گواہی پر ہے، اللہ کی گواہی پھر رسول کی گواہی کے بعد اس کی گواہی ہے، لیکن اہم گواہی، سب سے اہم گواہی امام کی ہے۔ جب اہم گواہی امام کی ہے تو جس نے امام بنایا ہے اس کی گواہی کے برابر گواہی ہے امام۔ کون نہیں فرما رہے؟ ابھی بحث کریں گے نا، وہ بحث ہوگی نا، اسے لے آئیں گے اپنے منزل کی طرف۔ تو کتنا اہم ہوگا امام کی گواہی، اور پھر ضروری ہے اللہ کو بھی، اگر میں جملہ کہوں، اگر کبھی بھی اللہ کو رسالت کی گواہ ہونے کی ضرورت پڑے، ایک تو ہو جائے گا خود، پھر دوسرا کہاں سے لائے گا؟ ایک رسالت کا گواہ، ایک تو وہ خود ہو گیا۔ یار میں کیا کروں، یہ بات طے ہے۔ رسالت کا پہلا گواہ کون ہے؟ خود اللہ۔ معلوم ہو گیا رسالت کی گواہی کا معیار ہے اللہ ہونا۔ اب سمجھ آئی، اگر نہیں آئی تو معیار گواہی ہے اللہ ہونا، اور اللہ کو علم تھا اللہ ہوگا نہیں، دوسرا اللہ ہے نہیں، پھر گواہی میں اگر عدل برابر نہیں، گواہی گواہی نہیں۔ میں بالکل ضرور کہوں گا، جس علی کی گواہی توحید سے برابر ہو اسے علی کہتے ہیں۔ پہلو تھوڑا سا بدل لیتے، تھوڑا سا پہلو بدل کی بات پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ اب یہاں اللہ ان کو بنا کے، مجول اول یعنی امام کو، اماموں کو بنا کے
انہیں کیا بنایا؟ شہید بنایا، گواہ بنایا الناس، تمام، اور نہیں فرما رہے تمام لوگوں پر، ان کے ہر عمل پر نگران بنایا امام کو۔ ہمارے ہر عمل کا نگران کون ہے؟ امام۔ جب ہمارے ہر عمل کا نگران امام ہے، اب دیکھنا ہے کہ لوگوں کو کیوں یہ جو لوگ بنائے کیوں بنائے؟ اب اللہ کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تھوڑی سی بات کو آتی ہے یہ ساری باتیں آپ کو۔ میں نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اور میں نے نہیں پیدا کیا، یہ کہ حسر ہے، نہیں پیدا کیا جن کو، جنوں کو اور انسانوں کو، الا مگر، یہ حاصل ہو گیا، لیعبدون، وہ میری عبادت کرے۔ اور اس لیے یعبدون کے نیچے زیر ہے، لیعبدونی، میری عبادت کرے۔ ہوئے 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 ہوئے، اے اللہ یہ لوگ تیری عبادت کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس عبادت کا معیار ہے کہ یہ ڈائریکٹ عبادت کر سکتے ہیں؟ اور نہیں فرما کہتا کیا ہے؟ تاکہ میری عبادت کریں، میری۔ اب پتہ لگا، خدا کی قسم وغیرہ میرے ذہن سے متصل ہے، اب پتہ چلا یہ جو میری عبادت وہ چاہتا ہے کہ میری عبادت کرے، یہ ڈائریکٹ تو عبادت کر نہیں سکتے، انہیں تو عبادت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ معیار عبادت کیا ہوتا ہے، اور اس عبادت پہ نگران بنایا ہے علی کو۔ نہیں اب یہ نہیں سمجھ آئی یار یہ کیا ہو گیا؟ نگران کس کو بنایا؟ امام کو۔ خود عبادت کر نہیں سکتے، اور گواہ کس کو بنایا ہے؟ امام کو۔ ہم اس معیار کے آدمی نہیں، ابھی بحث کرتا ہوں کہ ہم اس کی کیسے تخاطب کریں، وہاں تخاطب ہے ہی نہیں، مخاطب ہونا ہے ہی نہیں، کیسے مخاطب کریں؟ وہ عقلوں میں نہیں آتا، علم میں نہیں آتا، تصور میں نہیں آتا، تخاطب کیسے کریں؟ تخاطب میں نہیں آتا تو ایاک نعبد کیسے کہیں؟ اب مجھے اب پتہ نتیجہ نکلا، اللہ کہتا ہے جن کو میں نے نگران تمہارے عملوں پہ بنایا ہے، اگر تمہارے عمل میں ولایت علی ہے، ہو گئی نماز۔ آپ نے لطف تو لیا نہیں کیا، لطف لیا ہی نہیں۔ تم تو عبادت کر نہیں سکتے، تخاطب کر نہیں سکتے، میں نے نگران بنایا ہے تمہیں، تمہارے عملوں پر امام کو۔ اب تمہارے عمل کا معیار یہ ہوگا، اگر تمہارے عمل میں ولایت علی ہے پھر تو وہ نماز بھی ہے، اگر نہیں ہے تو ٹھیک۔ اگر یہ تو قریب کا ایک تصور تھا تو میں نے دے دیا۔ اب جناب یہ جو عبادت ہے، یہ عبادت سے قبل معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ عبادت تھوڑی سی بات گہری کروں میں، چونکہ پہلی مجلس ہے، یہ باتیں ضروری ہیں دہرانا، بعد میں ہمیں کام آ جائیں گے۔ عبادت ہو نہیں سکتی جب تک کہ پہلے عبادت سے معرفت نہ ہو، چونکہ عبادت اثر معرفت ہوتا ہے۔ جیسی معرفت ہوگی، چونکہ معرفت کی فرع ہے عبادت، جیسی معرفت ہوگی ویسی عبادت۔ عبادت سے پہلے معرفت کا ہونا ضروری ہے، اور معرفت اس لیے ضروری ہے کہ معرفت
اثر علم ہے۔